اللہ دی پسند نہ ہے 14 بول سو اپنی مرضی ہے نہ بول سو اپنا مزاج ہے خالق دے ارادے دا نہ ہے 14 ملائکہ دی تسبیح دا نہ ہے 14 وادنیت دا ارادہ 14 اللہ دی پسند 14 جڑی اللہ دی پسند ہے سوائے انہاں دے کوئی لے کے صلوات نہیں کوشش کروں جو انہاں دی ذات دے باواضح بلند صلوات پڑھو بنیادی صفحہ ماتم پردہ غیبت کو زینت بخشن والا نرجس دا بے مثل بچڑا اپنے دربار وچ قبول فرماوے اگر کوئی مومن بے اولاد ہے امیر المومنین دی نفیس مزاج نوح دی جوتی دا صدقہ مالک اولاد نرینہ عطا فرماوے بیمارہ کو مالک صحت عطا فرماوے خاندان بطول تے باواضح بلند صلوات پڑھو شاہ گزارشی میں کوشش کر دے جو ہی کہ ایک لمحہ عبادت شمار ہوئے اگر میرے جملہ دی سمجھ آوے وقت کوشش کرائے جملے کو سمجھن دی مجلس سے بولنا تے ضروری نہیں ہوتا مجلس کو سمجھنا ضروری ہے میں کوئی ممبر دے اپنی گرہ شو گل کرن دی سمجھ کوئی نہیں میں مجلس دا آغاز قرآن دے ایک لفظ کردہ پیا ان کو مرسا ایک لفظ کو پوری آیت دا ترجمہ وقت گنجائش نہیں کر سکتا ایک لفظ دا ترجمہ ہے بے شک کاغذ قلم دوات چاہ کے میرے جملے لکھو درساں چلے جاؤ تصدیق کرو ود میرے نال بات کرو ان کو مرسا نجاست انہاں دے نزدیک آ نہیں سکتی کئیاں بندے ترجمہ کیتا اللہ پیادا ہے میں نجاست انہاں دے تو انج دور کیتی ہے جے میں دور کرن دا حق ہوتا ہے دور اس تو ہوندی ہے جڑا پہلے نجس ہوئے قدردان ہے بسم اللہ کا ملک صاحب دور اس تو ہوندی ہے جڑا پہلے نجس ہوئے یہ ترجمہ ہی غلط ہے جس مولوی کیتا غلط کیتے ان کو مرسا اس کا ترجمہ بڑھتا ہے اللہ پیادا ہے میں نجاست نہ دے نزدیک آؤنی نہیں دیتی وہ نجاست کے ہے جس تو اللہ نفرت کی دی اے قرآن روزانہ تو سب پڑھ دے آیت تطہیر دے ایک لفظ ترجمہ کردہ پہ ان کو مرسا نجاست نہ دے نزدیک آ نہیں سکتی مسلمان آکے اللہ جڑا کہ ان کو مرسا اس تو مراد گندی مٹی بھئی یو اللہ کہ انہاں دے نزدیک آ نہیں سکتی نیاز بے گلو بولنا مرضی دے اگر مٹی دی اصلیت نجس ہویا علی کداں ہی ابو تراب نہ ہویا قدردان تے سمجھدار لوگ بیٹھے اگر مٹی ازل تو نجس ہویا علی ابو تراب ہی نہ ہویا خود یاد پیا ان کو مرسا اگر مٹی ہی نجس ہے علی ابو تراب کی نہیں مولوی کہ نہیں ان کو مرسا اس تو مراد گندا پانی با اللہ کے قرآن چوئنا دے نزدیک جتنے جوان بیٹھے ہو آج کل تو آڈا دور ہے اگر پانی دی اصلیت نجس ہویا علی زندگی چ زہران حق مہری نہ دے ویا پانی حق مہر ہے نا بی بی بطول حق مہر تو لفظ یاد آگا تحریر دے آدم دا ہو گیا نکاح آدم دا اللہ کے آدم حق مہر دے آدم کے کتھو لاؤں توحید آکھا میرا قانون ہے امیر ہوئے یا غریب ہوئے حق مہر واجب ہے تو سنا بولو وادی واجب ہے شریعت دی گل ہے حق مہر واجب ہے میرا قانون ہے امیر ہوئے چاہے غریب ہوئے آدم تیرا ہو گیا نکاح حق مہر دے آدم ادم مالک کتھو لوا جس جنت وچ میں رہندا تائیں آکھیا تیری نہیں مالک ہو رہے بسم اللہ قدردان آخری بندے دا بھلو ہوئے
تائیں آکھیا تیری نہیں مالک ہو رہے تو جدہ مالک ہی ہو رہے دس میں حق مہر کتھوں لواں ادھار تو نے کردا بجدہ ہاتھ پائے پوے تدن دے چھوڑ اللہ دا نہیں ہون دے آدم چپ ہوئے نیاز بے گلے سجے پاسو مصطفیٰ اٹھائے حسنین دا نانا آدم دے موڈا تے ہاتھ لا کے دا آدم گھبرا نہیں میں محمد پیادا تو 5 دفعہ میری زہرا تے درود چا پاڑ اللہ تیرا حق مہر خود ادا کر چھوڑے سی میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا 5 دفعہ میری زہرا تے تو درود چا پاڑ اللہ تیرا حق مہر ادا کر چھوڑے سی اگر پانی دی اصلیت ہو یا نجس علی حق مہر نہ دے ویا جناب بطول کو حق مہر کس دی طرف ہوندا ہے وارث دی طرف پانی دا مالک کون حق دی بات ہوندی بھئی حق دی تو سب بڑے تواڈا تے قصور نہیں پورے پاکستان ہی پڑھ دے جدیں حق دی گل پوچھی ہے نا مومن ڈر گئے حقیقت یعنی انہیں تے شک علی گنجائش کوئی نہیں پانی ملکیت علی دی تے سچ پوچھے اس دے باوجود تو سا گھبرا گئے ہو پتہ نہیں اسا ٹھیک آدھے پہ نہیں بات ایسی نہیں حق تے بولن سب تو اوکھی بات ہے اے ابو ذر بے وطن کیوں آیا ہے حق پوچھے اے بات ذرا قابل غور ہے ممبر دے بات ہے ذرا گھٹ چل دی ہے ممبر تے زیادہ چل دے مرحب کو علی مارے آئے بھئی یہ زیادہ چل دے ابو ذر بے وطن کیوں ہے حق پیچھے تریجی حکومت آئی تریجی اے اشارہ دی ذاکری ہے میری تریجی حکومت آئی تریجی حکومت بادشاہ فدق دیتائی مروان ابن حکم کو بسم اللہ تریجی حکومت آئی میرے واجب الاحترام ہے کیونکہ تو آپ کو تو اشارہ چاہیے ہے اس فدق دیتائی مروان ابن حکم کو اس وقت ابو ذر دربار موجود ہے جیسا کیا ہے میں سنے آئے محمد کو نو انج تو نہیں کر سکتا یہ وراثت رسول دی گل غور نہ تھوڑے سر غور نہ یہ وراثت رسول تریجی حکومت بادشاہ دے سجے پاسے ایک یہودی بیٹھا ہی عالم دین یہ بادشاہ دا اٹھو گواہی دے فتوہ دے وہ یہودی کھڑو گیا بات جملہ سنا جتنے جوان بزرگ میرے بیٹھے ہوئے یہ یہودی آدھا ہے حاکم نو حق حاصل ہے وہ جویں چاہے حق دے موڑ دے اس ویلے ابو ذر پہلا قدم چاہ کہتا ہے تو بکواس بند کر جدہ گل اسلام دیے تین اختیارات کے گل سوچیے گل سمجھ آئیے گل اسلام دیے تو یہودی ہیں تین کے پتہ اسلام دے فیصلے کے ہوندے یہ اسلام دی گل ہے یہودی گل نہیں بادشاہ اشارہ کر کہتا ہے ابو ذر کوئی گواہ ہے تیرا اتنے تائی مولا علی دا قدم دربار چاہے ابو ذر ضعیف آئی نا بڑھائی انہیں اشارہ کر کہتا ہے میری گواہی ابو الحسن دے سی ابو الحسن علی مولا دے سی سرکار قریب آ کہہ دیں یا علی گواہی دے سے علی فرمائے دیں میں اس تو ود دے سا ابو ذر جڑی بات کی تھی میں اس تو ود گواہی دے سو سکے یا علی کیڑی گواہی ہے میرے مولا فرمائے دیں اجا تک اس انسان دا اس زمین تے قدم نہیں آیا آسمان اس تے سایہ نہیں کیتا جڑا ابو ذر تو زیادہ سچا ہوئے یہ حدیث ہے سرکار کی یہ گل ہے یعنی زمین تے اجے قدم ہی نہیں آیا آسمان اس تے سایہ نہیں کیتا جڑا ابو ذر تو سچا ہوئے اسے لفظ سے سچ دی وجہ تو ابو ذر مول اچھا میری بات تھوڑی سی قابل غور کرائے یمن امان اردن دمشق فلسطین عراق اتھے آج جتنی شیعت ہے نا یہ ابو ذر دی تبلیغ دا اثر ہے چھک علماء کل پوچھ رہا ہے یہ ابو ذر دی تبلیغ دا جرہ یہ دعا ملک بدر کیتا ہے نا تو ابو ذر شام آیا ہے شام کم کے کیتے ہیں سبزی بیچ دے سبزی ضعیف ہی بیا کام تے کر کو نہیں سکتے منڈی چ ونج بے ونجا نا سبزی دینے واسطے
تو لوگ خریدن آئے تو لوگ پوچھن آئے قیمت کیا ہے بھا پوچھن دی ضرورت نہیں، گل اتنی یاد ہے جتنی مرضی ہے چالو پر یاد رکھیا ہے علی حق تے ہے۔ ایک گل میں بسم اللہ کرا آدھے بھا مکن دی ضرورت نہیں، ایک گل یاد رکھیا ہے علی حق تے۔ اے پورے 7-6 ڈی تبلیغ کریا، 7ویں ڈی نہیں کرتا، وہ جمعے دا ڈی ہوندا ہے۔ اے مسجد دے باہر ون کے بہر آندا ہے ابو ذر جد لوگ جمعہ پڑھ کے شام دے نکل دے آئے نا تو لوگوں نے اشارہ کر کے کہتا میں سنجھانو میں اصحابی رسول جندب کنیت ابو ذر، نام میرا جندب ہے، کنیت میری ابو ذر ہے۔ آؤ میں تو گل دساں، لوگ بھج پوندے نا اصحابی رسول ابو ذر، تو لوگ قریب آ ہے میں محمد کو کئی دفعہ سنیا ہے محمد ایک گل آکی ہے علی حق کے جڑا نہ منے وہ کافر ہے۔ اس وجہ تو کوشش کی جیرو حق تے بولے کرو، پانی جہاگیر تے مالکیت کہندی ایک لفظ واسطے میں نے اتنی تشریح کرنی پئی ہے، یعنی حق تے لفظ کو سمجھاؤن واسطے میں نے اتنی تشریح کرنی پئی ہے۔ بسم اللہ مولا تو کو سلامت رکھے۔ پانی وراثت علی دی، مٹی وراثت علی دی، یعنی دوہاں چیزاں دا مالک علی۔ مشرق تو لے کے مغرب تک کائنات دا کوئی انسان نجس ہو ونی اس تے چڑھاؤ جو سونے دا غلاف پاک ہوئے سی، سونا قیمتی معدنیات ہے، وہ دی نجاست کے میں دور ہوندی ہے دو چیزاں نال، تیمم غسل۔ تیمم دا تعلق مٹی نال ہے، شریعت ہے، یعنی تیمم ہوندا ہے مٹی نال تے غسل ہوندا ہے پانی نال۔ ہن مسلمان تو سوال کرو جدہ تو نجس ہو ونجے تو اس وقت تک تیری نجاست پاک نہیں ہوندی جدہ تائیں علی دی وراثت استعمال نہ کرے، تیری عبادت قبول کیویں علی دی ولایت بغیر؟ کیویں گل ایک سوال پیدا، سوال اتنے سوال آ گیا اتنے ہی عبادت لفظ عبادت تو سوال پیدا ہو گیا۔ غیر اعتراض کیتا ہے حالت رکوع جڑی علی زکات دیتی ہے وہ علی دی نماز کے دے گفتگو بڑی سوالی ہے۔ بحالت رکوع علی جو زکات دیتی ہے نماز کے دے گئے، اس دی دلیل کو مولوی دیتی ہے۔ وہ کہ بھئی جنگ علی دے پیر تیر بھج گئے، بڑی مشہور روایت ہے۔ پیغمبر کو لوگا پوچھے بھئی یا رسول اللہ علی دے پیر تیر جو بھج گئے کٹ کی دو؟ پیغمبر آکھنا میرے بران اسی تکلیف۔ انہاں کہ مولا وات کے کروں؟ رسول فرمایا انتظار کرو علی دی نماز دا، جدہ علی سجدے چوندا ہے ان دنیا دی خبر کوئی نہیں ہوتی۔ یہ وحد ایک ذات علی ہے جدی نماز سوائے توحید دے کوئی نہیں۔ یہ تیر لگے دنیا تے، درد ہے دنیا دا، علی ہو سی دنیا تے نہ سجدے جو ہو سی تو سا تیر کٹ لگائے، تیر نکل گیا مولانا پتہ ہی نہیں لگا۔ مسلمان آدھا جدے پیرے چو تیر نکلے تو انہیں پتہ نہیں لگا، اس زکاة کے میں دے لیں۔ ہائے 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 ہائے، یہ سوال بڑا عجیب ہے۔ بھائی جدے پیرے چ لگے تیر انہوں نماز پتہ نہیں لگا، اس نماز دی حالت ہے زکاة کیوں دیتی ہے؟ یہ سوال اس سے میں چھوڑ بھی سکتا آن والے تھوڑے مولوی ذاکراں واسطے میں پوچھ کے میں کڈا چھڑائے، لیکن میں دا حال ہی کر دینے۔ قرآن دی آیت اس گل دی گواہ ہے۔ پہلی دفعہ سائل مسجد دے باہر کھڑ کیا کوئی ہے جیڑا من دے وے نیاز بے گلے وہ سوال دنیا تے آئی دنیا نہ آئی، وہ کوئی ہے جیڑا من دے وے نماز پڑھی دی رہی ہے۔ اس دوجی دفعہ کیا کوئی ہے جیڑا دے وے نماز پڑھی دی رہی ہے۔ ہوں داخل ہویا مسجد علی کلہ نہیں، مسجد بھری ہوئی ہے، ہو رہی نمازی رات نہیں زہرائے نے۔ ہوں دنیا دے پاسے مخاطب نہیں ہویا، قرآن آتا ہے اے اللہ دے پاسے مخاطب ہو کہتا ہے تیرے دربار چو
میں خالی پہ وینا کوئی ہے نیاز بے گلیوں ایک گل اس سننی آئی جڑا اللہ کو لگے موجود ہویا اسی سننی آئی نا جڑا اللہ کے قریب ہویا مسجد بیاں لوگا کیوں نہیں سنی بسم اللہ کر رہا ہوتی کہ وہ اتھے سان اتھے آلیا نہیں سنی پہلے سوال اتھا لیا دائی انہیں طاقت نہیں جو سڈے لویے اس حالت رکوع وچ ہس ودھائے سائل مندری لائیے اون اکھا دلاتے ٹر پئے وہ مسلمان ہی آکھاں آ گئے اعتراض مسلمان ہی کر دے اون اگو آ گیا کو کہے اوہ دی قیمتی تک کوئی نہیں وہ کہتے کو کیا ہوتے قیمتی ہے یا نہیں اچھو سا کہ میں کو دکھا تا صحیح وہ کہا نا وہ کہا کیوں وہ کہا قرآن دی آیت پڑھ ان کو مرسا نجاست نہ دے نزدیک اے مندری گناہ دی ہے جنہ دے نزدیک نجاست آ نہیں سکتی تو کو مندہ نے ہے میں تھوڑا دیر ترجمے کو آسان کر دے پنجویں امام کنو نا پنجویں مولا کنو سائل سوال کیتا مولا اجڑی آیت آئی ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم اے اولی الامر کون ہے اے اولی الامر کون جناب محمد باقر مسکرا کے فرمائے میرا دادا علی سوال سمجھے لاہور علی میرا دادا علی سائل آدھا نا میں نہیں مندہ مولا محمد باقر فرمائے کیوں وہ کہا اللہ کہا اطیع اللہ اطاعت کرو اللہ دی اللہ نہ چاہیا ہے اگو اللہ کہے وَأَطِيعُ الرَّسُولِ اللہ نہ چاہیا ہے اور رسول دی اس تو اگے تیرا دادا اگر علی ہویا اللہ نہ چاہیا لہذا اللہ نہ نہیں چاہے تیرا دادا نہیں میرے مولا باقر مذکرہ کے فرمائے تو چپ رہو اللہ تے مرضی اللہ ہے اس نماز دسیے رکعتاں کوئی دسیاں نہیں اجے بھی سوچ پے ہوئے اجے بھی سوچ پے ہوئے میں اسے رکعتاں لی لفظ کو معصوم دی زبان ہے جو تو سنانا چاہنے ایک خطبہ پڑھی ہوئے دمشق دی جامعہ مسجد ہر بندے اس مسجد دا نام غلط چاہیا ہے ہاں میں ممبر تے آدھا کرائیں ہر بندے اس مسجد دا نام غلط چاہیا ہے میں آدھا دمشق دی جامعہ مسجد لوگاں جڑا نہ چاہیا ہے وہ نہ کوئی نہیں کیوں شریعت محمد دے مطابق کافر دے نا تے مسجد نہیں ہو سکتی میں بسم اللہ کر گل غور نہ سنو تو پریشان ہوئے بیٹھو کیا وعدہ کھڑا ہے شریعت محمد دے مطابق کافر دے نا تے مسجد نہیں ہو سکتی امیہ کافر ہے امیہ کافر ہے مسجد نام مسلمان کے رکھے ہوئے ہیں یہ سوال بڑا بریک ہے مسجد نا کے جڑے زوار میری مجلس وچ بیٹھو آج ہی ونجو تا دے مسجد امیہ کافر ہے شرع اجازت نہیں دیندی کافر دے ناتے مسجد رکھو ہن مولوی نے کہ پتہ جن اے نہیں پتہ بے اسلام وچ کافر دے ناتے مسجد نہیں ہو سکتی اس بندے نے کہ پتہ علی ہجرت دی رات محمد دے بستر تے ستا کیویں یہ سوال بڑا ذہن بڑا بریک سوال ہے پہلی دفعہ ممبر تے آئے پہلی دفعہ ممبر تیرے تے سوال آئے کافر دے نا تے مسجد نہیں ہو سکتی امیہ کافر ہے ہر بندہ پڑھن والا دا مسجد امیہ جدا ہے نہیں کیوں آدھے اپنی زبان چو اقرار کیوں کرتا ہے جو امیہ دے نا تے مسجد میں گوندل آدھا کھڑا مسجد جامعہ دمشق دی جامعہ مسجد 47 ہجری حسن امیر دا خطبہ جامعہ مسجد دمشق امیہ نہیں جامعہ بانی شریعت اس مسجد کیوں ونیا جڑی کافر دے نا تے ہوئے میں دلیل دینا یہودیاں ایک مسجد بنائی مسجد یہودیاں انہیں ہدیہ دیتا محمد کو انہیں گل محمد کو ہدیہ دیتا اتو وہی آگئے خبردار ایک کافر بنائی ہے جیڑا اللہ کافر دی بنائی ہوئی شے اپنے حبیب کو نہیں دیندہ اس حد جانشین کو آدھا پہ جو کافر دے نالی مسجد لگا ہوا کوئی امیہ دے نا تے مسجد نہیں صرف مولوی دی میں چال ہے
دمشق دی جامعہ مسجد حسن خطبہ پہ پڑھ دیں میرے مولا میں نانے محمد دار ہاتھ ہلا کے اشارہ کر کے دن او اہل دمشق نماز واجب ہے مولا حسن پہ پوچھ دیں او اہل دمشق نماز واجب ہے انہاں کا واجب ہے حسن فرمایا کہیں دسیا ہے کہیں آکھیا نماز واجب تیرے نانے اچھا میرے نانے آکھیا واجب ہے تو سمن لئیے انہوں نے کہا حسن وہ تیرا نانا تنائی بولن والا پیچھے توحید آئی بظاہر تیرا نانا آئی بولن والا اللہ آئی جیڑا تیرے نانے دی گل نہ منے وہ کافر ہے وہ مشرک ہے وہ منافق ہے حسن فرمایا کیوں انہوں نے کہا تیرا نانا صادق الواحد ہے سچے ہی اتنا ہے تیرے نانے آکھے مننا واجب ہے سرکار حسن فرماتے ہیں چلو ٹھیک ہے حج واجب ہے انہوں نے کہا واجب ہے کیوں تیرے نانے آکھے روزہ واجب ہے کیوں تیرے نانے آکھے سرکار حسن فرماتے ہیں اہل دمشق تواڈے ایمان دی سمجھ نہیں آئی نانے آکھے نماز واجب تو سمن لے نانے آکھے روزہ واجب تو سمن لیا نانے آکھے حج واجب تو سمن لیا میرا نانا اسے زبان نال تے اسے وجود نال آدھا رہا من کن تو مولا میرے نانے تو پوچھن لگ پے ہو میں بھی سن لگا بھئی گل سوچنے والی ہے نا میرا نانا اسے زبان نال اسے وجود نال نماز آکھے تو من لئیے نانے روزہ آکھے تو من اصحابی ایک بات تھوڑی سی غور نال سنے اے بات جوانہ واسطے بھئی جنگ اس نا اصحاب بھج گئے روایت ہی غلط ہے میری تقریر سے اکثر بندے پریشان ہوئے تھے بھئی ہر کام الٹا تھا ہے ہاں میں الٹی آدھا میں میرے کو دلیل ہوندی ہے کسے جنگ چ میں کسے تاریخ چ نہیں پڑھیا اصحابی محمد کو چھٹ کے بھج گئے ہوئے نیاز بے گلے ہو جڑا محمد نو چھٹ کے گیا اصحابی نہیں منافق ہے اصحابی نہیں منافق ہے تے جی اصحابی ہوئے تے دروازے دے باہر کھڑو ونجے تے وقت بطول جی ہستی ناکھنا پوندا ہے چاچا سلمان میرا سلام ہوئی اصحابی پیغمبر کو نہیں چھڑیا منافقہ چھڑیا منافقہ وہ اصحاب اسی نہیں آکھ سکتے مطلب سمجھو جو اصحاب ہے ایک اصحابی ہے وہ نماز پڑھتا پہ مسجد نبوی ابی کعب پیغمبر ساتھ مارے ابی کعب میری بات سن وہ پڑھتا رہے رسول وقت ساتھ مارا ہے اون بابا دے بلند چاکھے ولا ظالم پیغمبر سمجھو نماز کھڑا پڑھ دے تیری جی رفع مولا وقت سدیا اون نماز دی سپیڈ تیز کر چھوڑی جدہ پڑھ کے آیا رخ انور تبدیل کیتا ہے بطول عذرا دے بابے انہیں میرے مولا ہاتھ اشارہ کر کے دین ابھی کہا میں محمد جو صدی ہے سنیا نہیں ہوں وہاں کا مولا سنا ہے آیا کیوں نہیں وہاں کا مولا میں نماز پہ پڑھتا ہے پیغمبر فرمائے جانے کہیں دسی نماز ہے کس دی دسی نماز پڑھتا پہ وہاں کا مولا تیری رسول فرمایا افضل کون ہے میں یا دسی ہوئی شے وہاں کا مولا افضل تے توں ہے رسول فرمایا باتیں تیری ہو گئی ہے یہ جڑی پڑھی ہے یہ ہو گئی ہے میری جو نیو منی سنی تو پڑھی ہے ہو گئی ہاتھ بان کے مولا تواڈی گل میں نہیں منی بات چ پڑھا تواڈی جو میں نہیں منی میں بات چ پڑھا اے نماز بات چ پڑھا پیغمبر فرمائے نبی کعب اے نہیں پچھلی زندگی دیاں ساریاں بات پڑھ تے نہیں پتا جڑا میری نہ منی او دائرہ اسلام وچوں خارج ہے ہن جس منی ہے اچھا سنی کون ہے یہ بھی تساں بڑا الزام پٹھا لائے ہوئے بس جڑا مجلس وچ نہ آ کے سنی ہے
جیڑا آ گیا کہ شیعہ بابا درس اس دا نام نہیں بھئی جیڑے آ گیا کہ یہ تو ہو گئے شیعہ تے جیڑے نہ آیا کہ سنی، یہ ترجمہ ہی کرتے مجلس وچ آؤن یا نہ آؤن نال سنی شیعہ نہیں ہوندا. سنی کون ہے؟ تساں. ویسے بات بڑی سوچنے والی ہے. سنی کون ہے؟ تساں. تساں اگلے نہ جو نہیں وہ سنی چھلے بن گئے تھے. سنی یوں ہوندا جڑا رسول دی گل مننے. مثلا رسول قوم غدیر تے آکھیا من کنت مولا، جس من لیا ہے وہ سنی ہو گیا، گھر ون کے عمل کیتا ہے اگو شیعہ ہو گیا ہے. پیغمبر دی گل مننی ہے. بھئی ایسا علی ولی اللہ کیوں پڑھا ہے؟ علی ولی اللہ سا کیوں پڑھا ہے؟ میں قرآن دی ترجمہ آیت اردو دا کر دیں تو پنجابی جے آپ سمجھ کے نہ آئے. اللہ فرشتہ کو آکھا آدم نو سجدہ کرو. عربی میں نہیں پڑھتا، جو جلدی بھی تلفظ غلط ہو ونجے تو مانا گیا جدو دائی سجدہ کرو. فرشتے جھک گئے، ہیک نہ جھکے. ابلیس فرشتے آ کے جھوک، وہ آکھا نہ. کیوں؟ اس آکھا میں آدم نو بڑھندا ڈٹھا ہے، میں نہیں جھکدا. تو سا نہیں ڈٹھا؟ فرشتے آکھا اسا آدم نو نہیں ڈٹھا، اسا پہ جھکدے ہاں اس دی وجہ تو اسا حکم دین والے ڈٹھا ہے. پسند حکم کون دیندا پیا ہے؟ نیاز بیگلے تے خم غدیر تے ابو طالب دے پوتر دا ہاتھ نہیں ڈٹھا، اسا ہاتھ نپن والے محمد نو ڈٹھا ہے. سان کون آتا پہ خم غدیر تے سان کہیں آکھا ہے من کون تو مولا. ہوں جس رسول دی گل مننی ہے وہ سننی ہے. پہلو بنسو سنی، اگو کرسو عمل. سنی منن دا نام ہے، شیعہ عمل دا نام ہے. شیعہ منن دا نام نہیں، عمل دا نام ہے. عمل سنی منن دا نام ہے، من کے عمل چکار. شیعہ غور ہے بڑی گفتگو تھے. اللہ دے اعتماد دا نام ہے محمد. نوح تے بھی اللہ اعتماد کیتے. 9.5 سالہ تبلیغ ہے جناب نوح دی. آدم نبی ہے، صاحب شریعت نہیں. یہ گلہ ذرا بریک ہیں. آدم نبی ہے، صاحب شریعت نہیں. نوح صاحب شریعت ہے. شریعت چلی نوح تو ہے. 9.5 سال تبلیغ ہے نوح دی. نوح بیڑی چ بہ گئے. نوح سمجھا میری شریعت مکمل ہو گئی. وہ شریعت والی بیڑی لے کے نوح ٹر پیا. اعتماد کیتے اس میں مکمل ہو گیا، میں سارا کچھ شریعت مکمل کر لی. قرآن آدھے اگے گیا ہے نا، پتر ڈوبدا نظر آیا. نوح دے منہ چ بے ساختہ نکلے مالک میرا پتر ہے. اللہ قرآن نے کیا خبردار نوح، میں تیری نسل چکاڑ چھوڑے. نوح آخیا مولا معافی. اللہ کیا معافی دے چھوڑیے پر تیرا صبر مک گیا ہے. تو بیڑی شریعت مکمل کدھی تے نہیں لا سکیا. میرا امتحان اتھے غات اللہ کمرہ امتحان ہے. حضرت یونس نبی نے بلایا. یونس کمرہ امتحان بہ گیا. او جدہ مچھلی دے پیٹ چایا رنا یونس. اللہ کیا بس یونس تیرے امتحان ختم. میرا پرچہ اٹھے، میری شریعت دا پرچہ حل نہیں ہویا. اللہ بات امتحان حضرت یعقوب نبی دے لیا. او یوسف دی جدائی رنا یعقوب. اللہ کہ نہ رو، تیرے ہی ختم. میرا پرچہ اٹھے. یہ شریعت تاں آگے ٹر دی آئی ہے. اللہ وات امتحان ایوب نبی دلے. قرآن آتا ہے
اور جدے بی بی ونجا کہ میں نسل یوسف وچوں تے ایوب آ کے لے میرے لے یا موت دے یا امتحان کا، تو قرآن دے جملے خالق آ بس ایوب تیرے ہی سفر مک گیا ہے، میرا پرچہ اٹھے۔ ایک کائنات ہکی ہستی دا نا ہے جڑا بطول دا بابا ہے، شریعت دا پرچہ ہاتھ جناب کیا دا بیٹھے کوئی ہو رہی تا دے۔ ہائے ہائے غور کرے غور کرے، تیری ذات نو نہ آکساں، نہ محمد شکوا کرسی نہ محمد گلا کرسی، نگاہ نبوت نال محمد ڈٹھا ہے۔ آن والے وقت میری شریعت حلال نو حرام آکسن، حرام نو حلال آکسن، یہ گل بڑی دور دی ہے۔ نبی آن والا وقت ڈٹھا ہے بے ایک وقت ہو سی میری شریعت دی بیڑی جڑی نو بھمبر چاوے سی، تو میری شریعت نو بڑا نقصان ہو سی، بہن بھرا نال نکاح کر سی، شریعت تبدیل ہو سی۔ اتنے تائیں مسجد نبوی وچ پہلا قدم آیا ملائکہ دی تسبیح حسین دا، آ کے نانے دی جھولی چ بہ گئے، رسول دی ہنج ڈٹھی ہے حسین دے ہاتھ تے، انہیں گردن پھیر کے نانے دا چہرہ دیکھ کے میرے جینیاں کہیں رو آئے۔ رسول پیشانی چوم کے فرمائے دن حسین میں آن والے وقت شریعت دی بیڑی ڈبدی نظر آئیے، زہرا دی زیارت گاہ وچوں ہنجو صاف کی دیاں، ہائے ہائے زہرا دی زیارت گاہ چوں ہنجو صاف کر کے نا تو نانے دی پیشانی چوم کہتا ہے میں تیری شریعت دے کم آ سکدا؟ ہاں حسین تو آ سکدا نا، نانا بات نہ رو، شریعت جانے میں جانا۔ رسول منہ چومتے آدھے جنگ کر سے، آدھا نا میں تلوار چیسا نہ میں تیر چیسا، جنگ میں کرنی ہی نہیں، تو بچہ ایسے کیویں؟ آدھا نا تیری قسم جدہ بدیاں ہتھا نال زینب اٹھ تو لہ پئی، اس ویلے تیری شریعت بچ ویسے لتھی۔ رومنا رومنا اپنا مقدر ہے۔ یہ جڑی کربلا دی جنگ آئی 72 لاشاں آئی شہداء دا، ہر لاش تے گھوڑا نہیں بچا۔ جدہ پہلی دفعہ نا گھوڑیاں دی راہ دی واگاں چاہیے نا بین لاشاں تے گھوڑے بجاؤں، جڑے بزرگ بیٹھے ہو قدیم دے سنن والے بیٹھے ہو، اتنے تے قبیلہ بنی تکرم دے لوگ اٹھن، انہاں کا خبردار اسا زہیر ابن قین دے رشتہ دار ہیں، انہیں کہ جلدی کرو زہیر ابن قین دی لاش چال، انہیں زہیر ابن قین دی لاش چاہیے۔ وقت گھوڑیاں ارادہ کیتا ہے، وقت قبیلہ بنی ناصر دے لوگ اٹھن، انہاں کا خبردار اسا فروا دے پیکے تے قاسم دے نانکیاں اے تانا مار کے آدھن جی حسن دے یتیم دی لبدھی ہے تے چالو۔ ہائے ہائے بسم اللہ کرا دو اجے پریشان بیٹھے لبدھی ہے چال لجانے چاچے کہے جھات رکھیو سی گانڈ بناتے، ان وقت ارادہ کیتا جو لاشاں تے گھوڑے بجاؤں۔ اتنے تئی قبیلہ بنی اسد جنہ کو حسین زمین خرید کیتی ہے، انہیں کہ خبردار اسا حبیب ابن مظاہر دے نانکے ہیں، انہیں کہ جلدی کرو حبیب ابن مظاہر دی لاش چالو۔ نیاز بے گلو اتنے تینا عمر ابن سعد دی فوج جو جرنیل اٹھیا ہے، یہ گربان چھت پا کے آدھا او بغیرت تو ہر کسی نے حسین وانگو بیوارہ سمجھے، تیری جرت کے میں یہ ہور دی لاش دے پاس اشارہ کیتے، یہ آدھا جلدی کرو ہور دی لاش چال ہے، انہیں ہور دی لاش چاہیے۔ وقت گھوڑے ارادہ کیتے جو لاشہ تے بجاؤں، قبیلہ بنی کلابی خاندان دے لوگاں تلواراں چاہ کے دن ایک عباس تے ترے عباس تے بھرا، یہ 4 لاشاں دیو۔ عمر بن سعد اشارہ کر کے دے عباس تے بھرا مدی لاشاں چالو۔ غور کرائے انہیں وقت ارادہ کیتے، وقت قبیلہ بنی ثقیف سقفی خاندان، انہاں کا خبردار اسا اکبر دے نانکے تے لیلہ دے پیکے، انہاں کا اکبر دی لاش چاہو۔ جوانو جدہ اکبر دی لاش انہیں چاہیے نا، اس ویلے کبرا پھوپی دے قدمہ تے ہاتھ لا کے دیے تیرا پوتر بچ گیا، اما او ویکھ لے تیرا بچ گیا۔ اکبر دی لاش چاہیے، سعید دی لاش، عبداللہ ابن عمیر دی لاش چاہیے۔ میں پوری تاریخ کا مطالعہ کر کے دا پیا مقتل چہار کسے دا وارث بندا گئے، لاشاں اٹھتی گئی ہیں 9 لاکھ فوج آئی، اس 9 لاکھ بلکہ تات سارات لے کے عرشی الاتا 2 لاشاں بچیاں جنہاں دا جہان وچ وارث ہی کوئی نہیں بنیا۔ ایک رباب دا پتر علی اصغر آئی، دوجا زہرا دا پتر حسین آئی، جدا اوپے دے گھوڑے لمے دا بھجن تے لمے دے گھوڑے اوپے دا بھجن، اس ویلے دائی قدماتی ہاتھ لا کے دی زینب تواڈا رشتہ دار کوئی نہیں؟ بلوئی جڑا بھری مقتل چاکے اسا حسن رضا دے نانکے ہے،
اس ویلے بی بی دا بدینے والے پاسے منہ پھر گئے عقل مار کے دی اما بطول آج تیرا کوئی پیکا ہویا بلو جڑی بھری مقتل چاکیا اسا حسن رضا دے نانکے آئے بزرگ بیٹھے ہو آل محمد دی زندگی دی اوکھی رات دنا ہے شام غریبہ دامی دی رات اوکھی نہیں پوتر علی کل پوتر موجود ہے بھرا علی کل بھرا موجود ہے شوہر علی کل شوہر موجود ہے اوکھی رات ہے شام غریبہ یہ شام غریبہ کو آسمان تو ایک نور دی امباری لتھی ہے علامہ مقدس آر دا بیلی دی تحقیق ہے اس نور دی امباری بھی جو 4 بیویاں بہ رہی ہیں انہیں 4 بیویاں چک بی بی زارا دے موڈے تے ہتھ لا کے دی بچڑا بطول پتر بجتے گھوڑے تو کٹھا لتھے ماتم کر کے دی اما ختیجہ لتھا دکھائی ہے ختیجہ دی میں کوئی اسلام دا اجر ملے ہے جو لتھا دا میں کوئی نظر نہیں آندا زہرا رو کے فرمائے دین اما ہو سکتا ہے میرے پیو دی امت ادب دی وجہ تو قرآن اتے غلاف دے چھوڑے ہو ادب دی وجہ تو قرآن اتے غلاف دے چھوڑے ہو آ زخمی غلاف تا ہٹائیں دے نا پردہ تھلے ہو سی قرآن اس قرآن تو پوچھائیں تیریاں آیتہ کن گئی ہیں زہرہ ارادہ کیتا ہے جو میں قرآن تو غلاف ہٹاؤں یا زہرہ دے ہاتھ ہوتے علی دا ہاتھ آیا بطول ہٹ میں ہٹاؤں علی پہلا تسمہ کھولے ہے تلے ہو شاہی ودھی ہے سرخی ودھی ہے یہ پتھر ہٹ دے آئے سرخی ودھی ہے یہ پتھر ہٹ دے آئے جدہ کپی رگ نظر آئی ہے نا زمانے دے ناصر دا امام مگال لے چایا ہے کپی رگ تے بہت سڑے کہتا حسین بابے دے سلام اتولے پتھر تلے لاش تڑپی ہے بابا آج انجنا آپ حسین کیا بابا آج میری لاش تکھلو کی صرف فکر گلا کربلا دا غریب زمانے دے امیر پیو دا سلام بابا آج پاک کو ہے تسا امیر ہے میں غریبا حسین کیویں تو غریب ہے اسا امیر آئے حسین دے بابا کہ تمہیں شکوا کران گلا کران بچڑا کیڑا شکوا کیڑا گلا کپے گل چوں آواز یہ بابا ہی کے گل دا جواب دے جدہ 13ویں ضرب چلی آئی نجف کوئی پند آئی میری اتریوے بھیڑی قرآن چاہ کیا دینیاں نمار ساڑا تصبیرہ ہے میری دھیاں سرے دیاں رہیاں جڑا حسین گل کیتی ہے علی بچڑے دی لاش کو آنا لایا ہے رو کیا دا حسین کے آپ شکوا کیتے ہی ہون بابا ہی شکوا کرے بابا کیڑا علی فرمے دن میں نے جواب دے اور لتا تے لاش چاہیے ہاں بابا میں چاہیے زہیر دی لاش بابا میں چاہیے برائے دی لاش بابا میں چاہیے حبیب دی لاش بابا میں چاہیے اکبر دی لاش بابا میں چاہیے اصغر دی لاش بابا میں چاہیے اون محمد دی لاشاں بابا لاندے رہن میں چیندہ رہا علی فرمے دن ہی کے گل دا جواب دے ساریاں جو لاشاں چاہیے نہیں میرے غازین بیگانی ماں دا پتر سمجھے آیا عباس دی لاش خیمے نیوں علی آدھے بابا میں ناؤں دفع چاہیے میں نادا خیمے نہ لے ون جدہ 84 بالاکتی سان پانی دے بھلوئی جدہ 84 بالاکتی پانی دے میں عباس کے جواب دے ہوں علی فرمے دل میرا پتر کن گیا ہے آدھے بابا لتھا تے دریا دی منتے ایو نیاز بے گلے علی دریا دی مانا لے پاس ٹورائی اکلاس دے جڑی بغیر بالوان دے زمین ٹوٹ دی پئی علی بچڑے کوان اللہ کدے ابا شہادت بادی بے چیلے آدھے بابا بے چیلوں وقت کے کرا میرے بالو کوئی نہیں زینب دی چادر کوئی نہیں عجب پیو پتر دیاں گالیوں دیاں پئیاں آئے یا 80 قدم عباس دی لاش تو دور انہیں ٹلے نالو زینب ترٹی ہوئی تلوار چاہ کے پہلا کیا کرولی ہے عقل مار کیا دیا آن میری جولی خالی ہے آن آج میں نماز سڈن والا کوئی نہیں بی بی 11واں چکر والی ہے علین عباس دی لاش بھول گئی ہے آواز آندا میرا علمہ والا بچڑا سندا پئے میری کڈا نفر دون والی بچڑی پارے ودیڑے دی ہے او جوانو علی رہوار دی واگ چاہیے گھوڑے دی زین تے علمہ والے دا بابا بیٹھے گھوڑا بجنا شروع ہویا ہے
اس ویلے زینب 14واں چکر ولیے اڈوں گھوڑا آیا ہے اڈوں بی بی 14واں چکر ولیے فضا دی نگاہ پئی ہے زینب دے قدماں تے ہاتھ لا کے دی پارا چھوڑ تیری قسمت وچ کوئی اصل دی لوٹی لکھی گئی ہے اللہ جانے ود کون لٹن والا آندا پیا ہے بی بی آدی ہے کریم دی دھیاں ہے کریم دی بھیڑاں ہے کریم دی ماں ہے ون جڑا جوان آندا پیا نا کلی دی دھی پیا دی ہے میں تیری جنت دی ضامنہ میرے پھرا دے بال سم گئے ن دائی حکم منے دویا انہی قدمہ تے ون کھڑی ہے اگو جو گھوڑا پیدا آندا حافظہ جھولی ودا کہ دے میں سنیاڑ میں مدینے علی محمد دی 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 دائیا جن لٹن پیا ویندے ہوندے پھرا مارے گئے پتر مارے گئے مہمان مارے گئے بدریے مارے گئے او جوانو دائی رکین دی ترہیے گھوڑا بھاج پیا ہے حقل مار کے آدھیے بی بی میری منیندہ کوئی نہیں او نیاز بے گالیوں جی میں پہلے بھر جائیں دے درمیان کھڑی آئی عباس دی بائن غازی بان کے ٹر پئیے نو قدمہ تے وان کے زینب کپات گھوڑے دیواغ اچ پایا ہے سجا ہاتھ چہرے تلا کیا دے رکدا جو نے میں کوئی غریب پیو دی دھیاں میں علمہ والے دی بھیڑ آئے جوان رہوار دی باغ روکیے آواز اندر جوان دولت منگو مٹے ہوں جنت منگو مٹے جو منگ سے مٹے سا جڑی شے منگ میں حاضران لیکن اللہ دے ناتے ہیک میرے کولو پانی نہ منگے میرے جوان مارے گئے مہمان مارے گئے جوان رہوار دی باغ روکے دے بی بی نہ میں جنت منگ دے نہ میں پانی منگ دے اللہ دے ناتے میرے ترے سوالان دا جواب دے بی بی ادھے باپ نال کڈا نائی بولی آئی تیرے نال بولے دی کیڑا سوال ہے دے بی بی میں نے ایڈا ساتھ تین پارا دینا کہیں سکھایا ہے بی بی آدھی میں نے حالات دسیا ہے پارا انج ڈیویندا ہے بی بی تیرے بھرا کتنے نسین آدھی میرے 18 بھرا ہے بی بی تین مان کیڑے بھرا تے سین آدھی میں نے مان اس بھرا تے جندے چولے اماں سی گئی آئی جڑا علم حوالہ ہے اس ویلے زینب کو لو گھوڑے دیواغ چھوٹ گئی ہے بی بی آدھے جوان تے سوال کیتے میں جواب دیتے میرے ایک سوال دا جواب دے بی بی کے پوچھ دی میری زین آدھی ہے 38 ہجری میرے بابے دی شاہی آدھی جوان دے بی بی کیوں پہ پوچھ دیئے میری زین آدھی ہے تے میرے بابے دا خطبہ سنیا ہے تیرا لہجہ میرے بابے دے لہجہ نال ملدا پائے اس ویلے نکا بچا کے دے بچلا سنیاڑ میں تیرا بابا لیا او میں کلا نہیں تیری مالارا نالے ان پاسے دا درد بھول گئے بار الہا کلیل جی عبادت اپنے دربارج قبول فرما پانی آندے تمام کی تیری ذات رحیم کریمی اپنے دربارج قبول فرما بالخصوص میرے واجب الاحترام دی والدی سال ثواب دی مجلس ایک دفعہ سورہ الحمد ترے دفعہ سورہ توحید چ پڑھو جو مزید دامن معصوم وچ مالک جگہ دا فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يكن له كفوا احد بسم الله قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا احد میرے مالک اس دعا دا ہدیہ جناب بطول عذرا کی خدمت کیتا اس ہدیے دے صدقہ مالک درجات بلند فرما مقام برزخ تو محفوظ فرما قبر دے عذاب تو محفوظ فرما سوائے لیول حمد دے کو سایہ نصیب نہ فرما سوائے غم حسین دے کو غم نصیب نہ فرما ان واسطہ حسین دے آخری سجدے دا سکو صحیح سیرت جناب پاک امیر تے چلن دی توفیق عطا فرما صادق آل محمد دوا کے ساکو اتحاد اور اتفاق اس رحم دی توفیق عطا فرما بالخصوص امیر المومنین دی 19 رمضان دی ضرب دا واسطہ نرجس سے بچڑے دا جل ظہور فرما قائم حجت دا سایہ سڑے سرات اسلام فرما جتنے مجلس جوان تشریف فرمائیں شہزادہ علی اکبر دی نالین پاک تصر کا مالک خضر دی حیاتی فرما بانیان دے تمام کیتا رسول دی صدیقہ عالمہ سائدہ رضیہ تہرہ مخدومہ سین دے دربار قبول فرما باقی جتنے مومن تشریف فرمائیں میری دینی دنیاوی حاجات اگر 14 دی شریعت دے مطابق جائز ہے تو غلا کل شاء قدیر ہے تیری ذات ہر شے تے قادر ہے دی حاجات پوریاں فرما اور ساڈے چند لمحہ جڑی تیرے دربار 14 دا وقت دے کے مالک بیٹھیا اے ساڈا لمحہ عبادت شمار فرما
سوائے علی دے کوئی امام نصیب نہ فرما، سوائے حسین دے کوئی رہبر نصیب نہ فرما، سوائے محمد دے کوئی نبی نصیب نہ فرما، سوائے مہدی دے کوئی حجت نصیب نہ فرما۔ رب صلی علی محمد و آل محمد بحق محمد و اہل بیت محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔